شروع میں جو برانچز پڑھی تھیں اس میں مارفالوجی، اناٹمی، ہسٹالوجی، سیل بیالوجی، جینیٹکس، ایمبریالوجی، فزیالوجی اور انوائرمنٹل بیالوجی، اتنا تقریباً آپ پڑھ چکے تھے. اس کے بعد آج جو ہم نے پڑھنی ہے نا وہ ہے سوشیو بیالوجی نمبر 1. سوشیو بیالوجی. دوسرے نمبر پہ کون ہے؟ پیراسائٹالوجی. تیسرے نمبر پہ بایو ٹیکنالوجی. بایو ٹیکنالوجی. چوتھے نمبر پہ امیونالوجی. اور پانچویں نمبر پہ ہے اینٹومالوجی. اینٹومالوجی. سب سے پہلے ہے سوشیو بیالوجی. جیسا کہ نام سے ظاہر ہے سوشل سے لیا گیا ہے. سوشل اسٹڈی آپ پڑھتے ہوں گے. کسے کہتے ہیں سوشل اسٹڈی؟ معاشرتی علوم. سوشل اسٹڈی کسے کہتے ہیں؟ معاشرتی علوم. سوشل سوسائٹی کہتے ہیں معاشرہ. معاشرے کے اندر جو آپ کے ہاں جو کچھ ہوتا ہے اس کا مطالعہ معاشرتی علوم کہلاتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ ہے سوشیو بیالوجی. بیالوجی کی اس شاخ کا تعلق جانوروں کے معاشرتی رویوں سے ہے جو سوسائٹیز بنا کر رہتے ہیں. دوبارہ سنیں. ایک اس میں لفظ ہے جانوروں کا معاشرتی رویہ، یا جانوروں کی جگہ پہ آپ کہہ سکتے ہیں جانداروں کا معاشرتی رویہ. جانوروں اس لیے کہا گیا کیونکہ انسان کو بھی کنگڈم اینیمیلیا کے اندر شامل کیا جاتا ہے، جانوروں کے اندر شامل کیا جاتا ہے. جانوروں کا معاشرتی رویہ. اور دوسری بات ہے سوسائٹیز بنا کر رہتے ہیں. معاشرتی رویہ کیا ہوتا ہے؟ یہ آپ کا معاشرہ ہے. ٹھیک ہے. جہاں پہ آپ بیٹھے ہو کلاس روم میں، یہ آپ کا معاشرہ ہے. گھر جاتے ہیں، گھر میں جہاں پہ رہتے ہیں جس ماحول میں، وہ آپ کا معاشرہ ہے. آپ کا محلہ آپ کا معاشرہ ہے. اس کے بعد ہے معاشرتی رویہ، کہ اگر آپ کے کلاس فیلوز آپ سے خوش ہیں اس کا مطلب ہے آپ کا معاشرتی رویہ اچھا ہے. اگر آپ کے کلاس فیلوز آپ سے ناراض ہیں، آپ سے خوش نہیں ہیں، اس کا مطلب ہے آپ معاشرتی طور پر اچھے نہیں ہیں، معاشرے میں آپ کا رویہ اچھا نہیں ہے. تو یہ ہے معاشرتی رویہ. جانوروں کا معاشرتی رویہ، کہ جس معاشرے میں جاندار رہتے ہیں یا جانور رہتے ہیں وہ معاشرے کے لیے فائدہ مند ہے یا نقصان دہ ہیں. ان کو فائدہ دے رہے ہیں، نقصان پہنچا رہے ہیں، لوگ ان سے خوش ہیں، دوسرے جاندار ان سے خوش ہیں یا ان سے وہ ناراض ہیں. مثال کے طور پر ایک شخص ہے جس معاشرے میں رہتا ہے، جا کے وہاں پہ جاتا ہے سارے درخت کاٹ کے آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس سے اب ہوا کیا ہوگی؟ تم کھڑے ہو جاؤ آخر والے. اس سے معاشرہ اس کا کیا ہو جائے گا؟ خراب ہوگا. اور ایک شخص درخت لگاتا ہے، اس کا مطلب وہ معاشرے کی بھلائی چاہتا ہے. تو اسے کہتے ہیں معاشرتی رویے. معاشرتی رویوں کے مطالعہ سوشیو بیالوجی کہلاتا ہے. جو سوسائٹیز بنا کر رہتے ہیں، ایسے جاندار جو کون بنا کر رہتے ہیں؟ سوسائٹی کسے کہتے ہیں؟ اب ایک شخص ہے کمرے کے اندر بند ہے. ٹھیک ہے. وہ ساری زندگی اس کے باہر سے جاتا ہی نہیں ہے. تو اس کا کیا معاشرہ ہوگا؟ کوئی معاشرہ نہیں ہوگا. اس کو کوئی لوگ جانیں گے پہچانیں گے نہیں. تو وہ لوگ جو معاشرے میں رہتے ہیں، سوسائٹی بناتے ہیں، معاشرہ بناتے ہیں، لوگوں کے ساتھ رہن سہن کرتے ہیں، تعلق لگاتے ہیں، اس کے بعد جو ہے نا ان کے درمیان میں ان کے رویے دیکھے جاتے ہیں. ان سب کا مطالعہ سوشیو بیالوجی کہلاتا ہے. سمجھ آ گئی ہے؟ دوبارہ غور سے سنیں. اس سوشیو بیالوجی کا تعلق جانوروں کے معاشرتی رویوں سے ہے، کہ جو جانور ہیں وہ معاشرے میں رہتے ہیں، ان کا رویہ کیسے ہے. جو سوسائٹیز بنا کر رہتے ہیں، جو معاشرہ بنا کر رہتے ہیں، ان کا جو رویہ ہے وہ سوشیو بیالوجی کہلاتا ہے. تو کیا کہلاتا ہے؟ سوشیو بیالوجی. اس کے بعد ہے پیراسائٹالوجی. اس کے بعد کیا ہے؟ پیراسائٹس کا مطالعہ پیراسائٹالوجی کہلاتا ہے. پیراسائٹس کا مطالعہ پیراسائٹالوجی کہلاتا ہے. پیراسائٹس کو اردو میں کہتے ہیں طفیلیے. طفیلیے کسے کہتے ہیں؟ جو کسی کے طفیل پلتے ہیں.
किसी की वजह से पलते हैं, दूसरों पर इन्हिसार करते हैं, दूसरों से खुराक लेते हैं, वो होते हैं तुफैलिए या पैरासाइट। अब यहाँ पे पैरासाइट क्या होते हैं? ऐसे जानदार जो किसी मेजबान पे रहते हैं, होस्ट पे रहते हैं, बड़े जानदार पे रहते हैं, उनसे खुराक भी लेते हैं, उनसे रिहाइश भी लेते हैं और बदले में उसको नुकसान पहुंचाते हैं, वो पैरासाइट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? जैसे जुएं हैं, जैसे मक्खियां हैं, जैसे मच्छर हैं, जैसे हुकवर्म, थ्रेडवर्म, अस्केरस, मिलहप, ये जितने जानदार, जैसे चिचोड़ वगैरह, ये ऐसे जानदार हैं, खटमल वगैरह बिस्तर के ऊपर जो मौजूद होते हैं, तिड्डे वगैरह, ये ऐसे जानदार हैं जो किसी बड़े जानदार पे रहते हैं, होस्ट पे रहते हैं। उस बड़े जानदार को क्या कहते हैं? होस्ट या मेजबान कहते हैं। उस पर रहते हैं, उससे खुराक लेते हैं, उससे रिहाइश लेते हैं और बदले में उसको नुकसान पहुंचाते हैं। बदले में उसको क्या पहुंचाते हैं? ऐसे जानदार पैरासाइट्स कहलाते हैं। और पैरासाइट्स का मुताला पैरासाइटोलॉजी कहलाता है। पैरासाइट्स का मुताला क्या कहलाता है? दोबारा सुने, सोशियोबायोलॉजी जानवरों के, इसका ताल्लुक यानी सोशियोबायोलॉजी का ताल्लुक जानवरों के मुआशरती रवैयों से है जो सोसाइटीज बनाकर रहते हैं। और पैरासाइटोलॉजी क्या होती है? इसका ताल्लुक पैरासाइट्स के मुताले से, इसका ताल्लुक पैरासाइट्स के मुताले से है। उसके बाद है जी बायोटेक्नोलॉजी। बायो का मतलब होता है बेटा जानदार, टेक्नोलॉजी कहते हैं टेक्निक या तरीकाकार, ऐसा तरीकाकार, ऐसी तकनीक जिसमें जानदारों को इस्तेमाल किया जाता है। किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? इंसानियत के फायदे के लिए, चीजें बनाने के लिए। ठीक है, अब जरा समझें, बायोटेक्नोलॉजी बायोलॉजी की वो शाख है जिसमें जानदारों से ऐसे मादे हासिल किए जाते हैं, जानदारों से ऐसे मादे हासिल किए जाते हैं जिनसे इंसानियत को फायदा पहुंचे, जिनसे इंसानियत को फायदा पहुंचे। ठीक है, अब इसकी पहले मिसाल सुनो, फिर इसके बाद ये समझना। जैसे एक शुगर के मरीज होते हैं, आपके रिश्तेदारों में कोई होंगे शुगर के मरीज, वो इंसुलिन लगाते हैं। आपको पता है इंसुलिन बनाता कौन है? पुराने दौर में जानवरों की इंसुलिन निकाल के इंसानों के अंदर लगाते थे, तो उस वक्त जानवरों का एक अलग सिस्टम है, इंसानों का अलग सिस्टम है, वो रिएक्शन कर जाते थे। ठीक है, तो फिर टेक्नोलॉजी ने बहुत ज्यादा तरक्की की, फिर इंसान के इंसुलिन बनाने वाले जीन को निकाल के उसको लगा दिया गया बैक्टीरिया की जीन के साथ। आई समझ? बैक्टीरिया के डीएनए के साथ लगा दिया गया। अब सवाल ये पैदा होता है, इंसान इतना बड़ा और बैक्टीरिया इतना छोटा कि वो हमें नजर ही नहीं आता, उसमें न्यूक्लियस ही नहीं है, फिर वो उसकी जीन इसके अंदर कैसे आ जाती है? इसी का नाम ही टेक्निक है, इसी का नाम ही टेक्निक है जिसे बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? इसकी मदद से अब वो बैक्टीरिया के अंदर क्यों उसको दाखिल किया गया, बैक्टीरिया से क्यों पैदा कराया गया? इसलिए पैदा कराया गया क्योंकि बैक्टीरिया कम वक्त में अपनी नस्ल ज्यादा बढ़ाता है। जितनी ज्यादा नस्ल बढ़ाता है उसके जीन भी ज्यादा पैदा होंगे, जितने ज्यादा जीन पैदा होंगे उतना ही ज्यादा इंसुलिन पैदा होगी। समझ आ रही है? अब इसमें इंसुलिन से फायदा किसको हो रहा है? इंसानों को। बना कौन रहा है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म, छोटे जानदार। तो ऐसे जानदार जिनसे मादे हासिल किए जाते हैं और फायदा पहुंचता है इंसानियत को, उसको कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी। उसे क्या कहते हैं? बायोटेक्नोलॉजी से बायोलॉजी की वो शाख है जिसमें जानदारों से, ये जानदार कौन है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ऐसे मादे हासिल किए जाते हैं, ऐसे मादे बनाए जाते हैं जिनसे इंसानियत को फायदा पहुंचे, जिनसे इंसानियत को क्या पहुंचे? बायोलॉजी की वो शाख जिसमें जानदारों से ऐसे मादे हासिल किए जाते हैं जिनसे इंसानियत को फायदा पहुंचता है, वो बायोटेक्नोलॉजी कहलाती है। उसके बाद है बेटा इम्यूनोलॉजी। उसके बाद है इम्यूनोलॉजी। इसका ताल्लुक जानवरों के मदाफियती निजाम या इसे कहते हैं इम्यून सिस्टम, इम्यून सिस्टम के मुताले से है, इम्यून सिस्टम के मुताले से है जो नुकसानदेह जरासीमों
کے خلاف جسم کا دفاع کرتا ہے. نقصان دہ جراثیموں کے خلاف جسم کا دفاع کرتا ہے. اب ذرا سمجھو اس کو، پہلے سمجھ لو. اس کا تعلق جانوروں کے مدافعتی نظام یا امیون سسٹم. مدافعتی نظام یا امیون سسٹم کیا ہوتا ہے پہلے یہ سمجھو. ہمارے جسم کے اندر ایک ایسی طاقت پائی جاتی ہے جب ہم بیمار ہوتے ہیں تو وہ ہمیں ٹھیک کرتی ہے. بھائی سمجھ؟ آپ بے شمار دفعہ ہم جب پڑھا رہے ہوتے ہیں تو پڑھاتے پڑھاتے سارا دن کے کام کی وجہ سے سر میں درد پڑ جاتا ہے یا تھکاوٹ ہو جاتی ہے یا جسم میں درد ہوتا ہے یا بخار آ جاتا ہے. ہم کوئی دوائی استعمال نہیں کرتے. اس کے بعد ہم ٹھیک ہو جاتے ہیں. آپ کو بھی کئی دفعہ کوئی نہ کوئی زکام ہوا ہوگا, آپ نے دوائی استعمال نہیں کی, آپ ٹھیک ہو گئے. آپ کو سر میں درد ہوا, آپ ٹھیک ہو گئے, کوئی دوائی استعمال نہیں کی. آپ کے جسم کے اندر کوئی نہ کوئی تو ایسی طاقت موجود ہے نا جو آپ کو ٹھیک کر رہی ہے. وہ جو آپ کے جسم میں طاقت موجود ہے جو آپ کو ٹھیک کر رہی ہے, آپ کی بیماریوں کو ختم کر رہی ہے, آپ کے جراثیموں کو مار رہی ہے, جراثیموں کے خلاف دفاع کر رہی ہے, اس سے لڑ رہی ہے, وہ جو طاقت ہے نا وہ امیون سسٹم ہے. وہ کیا ہے؟ امیون سسٹم یا مدافعتی نظام. امیون سسٹم یا مدافعتی نظام کیا ہوتا ہے؟ ہمارے جسم کے اندر ایسی طاقت ہوتی ہے جو ہمیں قابل بناتی ہے کس کے خلاف؟ جراثیموں کے خلاف لڑنے کے قابل بناتی ہے. وہ ہوتے ہیں مدافعتی نظام یا امیون سسٹم. سمجھ آ گئی ہے؟ تو یہی بات آگے بھی بتائی جا رہی ہے کہ اس کا تعلق یعنی امیونالوجی کا تعلق جانوروں کے مدافعتی نظام یعنی امیون سسٹم کے مطالعے سے ہے جو نقصان دہ جراثیموں کے خلاف جسم کا دفاع کرتے ہیں. دفاع کرتے ہیں مطلب جراثیموں کے خلاف لڑتے ہیں. سمجھ آ گئی ہے؟ اس کے بعد ہے جی اینٹومالوجی. اینٹومالوجی کہتے ہیں حشراتومالوجی کہلاتا ہے. حشرات کا مطالعہ کیا کہلاتا ہے؟ چلیں یہ 5 بنیادیں ہو گئی. دوبارہ سنیں. سوشیولوجی, اس کا تعلق جانوروں کے معاشرتی رویوں سے ہے جو سوسائٹیز بنا کر رہتے ہیں. پیراسائٹالوجی, پیراسائٹس کا مطالعہ پیراسائٹالوجی کہلاتا ہے. پیراسائٹس کیا ہوتے ہیں؟ ایسے جاندار جو کسی بڑے جاندار پہ رہ کے اس سے خوراک لیتے ہیں, اس سے رہائش لیتے ہیں اور بدلے میں اس کو نقصان پہنچاتے ہیں. اس کے بعد ہے بایو ٹیکنالوجی. بایو ٹیکنالوجی میں جانداروں سے ایسے مادے حاصل کیے جاتے ہیں جس سے انسانیت کو فائدہ پہنچتا ہے. اس کے بعد ہے امیونالوجی. امیونالوجی کا تعلق جانوروں کے مدافعتی نظام یعنی امیون سسٹم کے مطالعے سے ہے جو نقصان دہ جراثیموں کے خلاف جسم کا دفاع کرتا ہے. اور اینٹومالوجی کہتے ہیں حشرات کا مطالعہ کیا کہلاتا ہے؟ اینٹومالوجی. سمجھ آ گئی ہے؟ چلو ٹھیک.